پورا ہاں پورا دیکھیے یزدان بھائی، ایک چیز تو یہ کل آپ نے کچھ طلبا کی خواہش ظاہر کی تھی، تو وہ بھی سنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میرے ذہن میں ترتیب یہ ہے کہ آپ روزانہ 12 شرکا کا انتخاب کریں، 12 لوگوں کا، جی جس میں سے پہلے سبق میں 6 اور دوسرے سبق میں 6۔ جی پہلے سبق میں 6 کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 اور بعد میں 3، یعنی ایک ساتھ 3 لوگوں کو ہم مائک کو لیں گے انشاءاللہ سننے کے لیے، اور پھر دوبارہ 3 لوگوں کو مائک کو لیں گے انشاءاللہ پہلے سے۔ یہ حروف کا حصہ ہے پہلے، جی اس کے بعد پھر دوسرے حصے میں جب آیت میں کہلواتا ہوں اس میں پھر 6 لوگوں کا مائک کھولیں گے، 3 3 کر کے، 3 ایک بار اور 3 ایک بار۔ جی اس ڈن طرح روزانہ انشاءاللہ 12 ہمارے جو طلبا ہیں، 12 لوگوں کو انشاءاللہ موقع ملے گا سنانے ڈن 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 ٹھیک ہے جی۔ کا۔ اب آپ ان کو کس طرح ترتیب دیں گے، نمبر کس طرح آپ ان کو سیٹ کریں گے، یہ آپ دیکھ لیجیے۔ جی جی ڈن 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار جن کا آ جائے اب دوبارہ دوسرے لوگ۔ جی جی بالکل بے شک۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج پہلے تو ہم اوپر کا سبق جو شروع سے ہمارا سبق ہے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ الف، 3 لوگ جو آپ ہیں ان کا آپ منتخب کر دیجیے، 3 لوگوں کا مائک کھول دیجیے۔ جی جی میں ابھی ابھی ایک سیکنڈ میں کھول رہا ہوں۔ سب سے پہلے ثانیہ سید، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، چیک کریے۔ ثانیہ سید۔ تو گائز تھوڑا جلدی کرنا ہے، میں جس کا بھی نام لوں گا آپ کو انمیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی تھنک شی از ناٹ اویلیبل۔ سعدیہ، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا۔ سعدیہ یو دیر، آپ کو بولنا ہے جی ایک سر، بار۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے اوکے۔ نیکسٹ عبد الماجد، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، علیشہ، الفیشہ پروین، آپ کو انمیوٹ کیا میں نے۔ الفیشہ پروین، اوکے آئی تھنک شی از ناٹ، ہاں شی از دیر، اوکے الفیشہ پروین یو دیر، نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے۔ الفیہ، گائز اتنا ٹائم لگاؤ گے تو کیسے چلے گا؟ تیجیش تیلکر، تیجیش تیلکر، ایک سیکنڈ نا مفتی صاحب۔ جی تیجیش تیلکر یو دیر، آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے۔ گائز آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ایک بار چیک کریے۔ اوکے جسٹ اے منٹ، میں کسی اور کو کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جسٹ اے منٹ۔ ایدا سلمان، میں نے آپ کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، کریے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا جس کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں نا وہ خود کو میوٹ مت کر لینا، کیونکہ اگر آپ خود کو میوٹ کرو گے تو پھر دوبارہ انمیوٹ نہیں ہو پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کا دھیان رکھنا، جی، اوکے؟ ابھی 3 طلبا کو پڑھنا شروع کے جو 3 نام تھے، جی کر الفیہ، لیجیے۔ الفیہ، سعدیہ، ماجد، یہ جی 3 لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ پڑھیے، جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں لوگ پڑھا کوئی مسئلہ نہیں، میں سن سکتا ہوں۔ الف، پڑھیے، الف، الف الف الف، الف الف جی،
تو الحمدللہ مجھے محسوس ہو رہا کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا جو مجھے بتانا تھا کہ ہونٹ میں بیچ کی حصہ کھلا رہنا چاہیے. اس کے بعد ہے با، با، تا، تا، سا. فا، نہیں دیکھیے یہ آواز موٹی ہے، سا نہیں. کل میں نے بتایا تھا سا کو باریک پڑھنا ہے. سا. فا، جی. ایک تیسری آواز ہمیں کم آ رہی ہے. ماجد کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، اور تو ہماری بہنوں کی آواز میں ایک کی آواز آ رہی ہے بس. سا. سا، تا، سا نہیں، نرم آواز سے. سا سا، کو موٹا نہیں کرنا ہے، باریک آواز سے کرنا ہے. سا. سا، جی. سا. فا، سا. فا، پھر سے بڑی شروع سے. الف، 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 با، با، تا، تا، سا، فا، جیم. جی، اس کو دیر تک کھینچنا ہے. جیم. جی، ہا. ہا، خا. خا، یہ ہے ہا. ایک ہے ہا، یہ ہا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے ہا. ہا، حلق کے اندر سے آواز نکالنا ہے. ہا. ہا، او. قا، او. قا، او. حلق کے اندر سے آواز نکالنا ہے. قا، پھر دیکھ بڑی جی. جیم، کافی رکھ دے. یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جا رہا ہے. یہ ہے ہا. ہا، آ. قا، جن کو پہلے سے جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے یہ اوپر اس کو نقطہ کہتے ہیں. یہ نقطہ، یہ نشان، یہ گول، یہ نقطہ کہلاتا ہے. خا. قا، اس کے بعد دال. دا، اس کو کھینچ کر بنا دیا تھا. دال. دا، دال. زا، زانی نرم آواز سے. دال. فا، زبان کے نوک، زبان کے نوک سامنے نظر آنا چاہیے. یہ دال. پڑھیے دال. زا، دال. ماجد ماجد ماشاءاللہ آواز صاف آ رہی ہے، ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ. دال. زا، تو اس کی آواز میں نرمی رہنا، نرمی سے پڑھنا ہے. دال. را. زا. زا، سین. تیسری آواز میں کم آ رہی ہے. شین. شین، شین. شین، کیا ہم تیسرا مائک انمیوٹ ہے؟ آواز نہیں آ رہی تیسرے کسی کی. ماجد، الفیہ، سعدیہ. جی، جی. بول سر.
सीन, सी शीन, शीन। शी इसको तीनों लोग अलग अलग पढ़िए, रुक रुक कर, पहले माजिद पढ़ेंगे फिर आप पढ़िए, पढ़िए माजिद। शीन, शीन। जी अल्फिया पढ़िए। शीन शीन, शीन शीन। शीन माशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद है स्वाद। इसको उन्होंने बताया था कि सू नहीं पढ़ना, स्वाद नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? सौ, स्वाद। साद इसको तीनों लोग अलग अलग पढ़िए, ये आपका आज टेस्ट भी है। स्वाद, एक एक कर पढ़िए। साद माजिद, स्वाद। नहीं, सीन की आवाज को मोटा कर देना, सौ। सौ, एक तो है सा और एक है सौ। जबान की ये कमर को ऊपर उठा देना इस तरह से, सौ, सौद, सौ, सौद। अल्फिया पढ़िए। साद सौ, सौद। साद अब ठीक है, माजिद आप भी सीधा पढ़िएगा, सौद। नहीं, आप जबान ऊपर लगा रहे हैं, जबान ऊपर नहीं लगाना, बल्कि जबान नीचे के दांतों के जड़ में लगाना है। सौद, सौद। जबान आपके ऊपर लग रही है, जबान यहाँ नीचे के दांत हैं, इनकी जड़ में मोड़ कर लगाना है, ये इस तरह से, सौद, सौद। ये ता के बाद निकल रही है आपकी, इसका मतलब जबान आपके ऊपर लग रही है, जबान नीचे लगाई। जहाँ एस, एस आप बोलेंगे ना, सर, सर, अस, अस आप कहेंगे तो जबान आपकी जहां लग रही है वहीं से निकलेगा अभी। अस, अस कहते हैं, देखिए जबान है ना, तो जबान आपकी नीचे के जो दांत हैं इनके जड़ में लग रही है, वहीं से निकालना है। जैसे हम कहते हैं सा, सा, उसी को मोटा कर देना है बस, सौद। जी, कोशिश करिए, सौद, सॉरी, सौ, सौद। इसके बाद है वो, स्वाद के बाद वाद, जिस पर नुक्ता लगा हुआ है ये ठीक है, ये है वाद। इसको पढ़ने का तरीका हम बताया था आपको, जबान की नोक, ये कनारा है, जबान, ये जबान है, ये कनारा, इन कनारों में से कोई भी एक कनारा लगना चाहिए। आज ये नया सबक है, यहाँ से नया सबक शुरू हो रहा है, लिहाजा यहाँ से दूसरे तीन लोगों को आप बता दें कौन कौन लोग हैं। जी विद्यार्थी, जी जी जी, मैं करता हूँ। गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैसेज करो ग्रुप में जिसको अनम्यूट करवाना है, बिकॉज़ जिसको मैं अनम्यूट करता हूँ फिर वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो पहले मैसेज करेगा उसको कर दूंगा मैं। ओके, ईदा तस्लीम, आप दोनों को कर रहा हूँ सबसे पहले। ईदा, जब अनम्यूट करता हूँ तो सलाम करना है, सो दैट मुझे पता अस्सलाम चले। वालेकुम। वालेकुम सलाम। तस्लीम, तस्लीम आपको भी कर दिया मैंने, ठीक है। कहफ अस्सलाम अंसारी, वालेकुम। कहफ अंसारी आपको भी कर दिया, ठीक है। बाकियों को मैं नेक्स्ट में करता हूँ इंशाल्लाह। जी, कहफ, मोहम्मद कहफ। ठीक है, तीन लोग पढ़िए यहाँ से, अभी पढ़िए। तक कहफ ने किया नहीं है, सॉरी, मैं हो गया, हो गया। जी, अच्छा कहफ, आप बहुत ज़्यादा आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज फिर सब क्लास में डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। हाँ, ओके। जी,
میں کسی اور کو عمران انصاری آپ کو کر رہا ہوں. گائز آپ کا بیک گراؤنڈ نوائز نہیں ہونا چاہیے بیکاز پھر کلاس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے. اوکے عمران انصاری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ٹھیک ہے، پڑھیے. آج ہمارا نیا سبق ہے صاد. اس کو ہمیں پر پڑھنا ہے. جی اس طرح ہم سا پڑھنے سا اسی طرح پڑھنا ہے، لیکن اس کو موٹا موٹا کرنا ہے. جی. صاد. صاد. دوسرا حرف اس کے بعد ہے جس پر نقطہ لگا ہوا ہے، یہ ہے وا. اس کے لیے طریقہ بتایا آپ کو کہ زبان کا یہ کنارہ اور یہ کنارہ دونوں طرف سے ادا کر سکتے ہیں جدھر سے آپ کو آسان ہو. یہ کنارہ اوپر کی ڈانڈوں کی جڑ میں لگنا چاہیے، یہاں پر اس طرح سے یہ یہاں پر یہ سائڈ اس طرح سے لگنا چاہیے، اس کو تبھی ادا ہوگا. پڑھیے واد. ماشاء اللہ، تو پہلے سے بہت اچھا نکل رہا ہے آپ کا. لگا پہلے سے آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے ماشاء اللہ. واد. 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 اس کے بعد ہے فا. ذات کے بعد یہ دیکھیے یہ پا. ٹھیک ہے، پا اس کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے، یعنی جہاں سے ہم تا پڑھتے ہیں وہیں سے پا بھی پڑھا جاتا ہے. جی جی. فرق یہ ہے کہ تا کو ہم باریک آواز سے پڑھتے ہیں، موٹا نہیں کرتے، پر نہیں کرتے. اور تا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تا کو موٹا کرتے ہیں، پر کرتے ہیں. جی پا. طا. طا. اس حرف کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے جب قرآن کریم پڑھیں گے، اس کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. بظاہر تا اور قا دونوں کی آواز ایک ہوتی ہے لیکن معنی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک، تو پڑھیں گے قا. طا. اس کے بعد ہے وا نقطہ والا. جی وا. وا. اس کا مخرج میں آپ کو بتا چکا ہوں. سا، زال اور وا، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک یہ یہاں پر اس طرح ٹچ ہوتی ہے ان کے دانتوں کے کنارے سے. بس اس کو موٹا کر دینا ہے. ٹھیک. وا. بہت اچھی پریکٹس آپ لوگوں کی ہو رہی ہے. جیسے اتنی امید نہیں تھی مجھے، امید سے زیادہ ماشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہے. جزاک اللہ خیر. کے بعد ہے عین. عین. یہاں غلطی کرتے ہیں پڑھنے والے، اس کو پڑھتے ہیں عین، تو عین نہیں پڑھنا چاہیے. عین جو ہے یہ عربی زبان کا تلفظ نہیں ہے بلکہ یہ ہندی اور اردو کا تلفظ ہے. ایک ہی ماترا، ایک جو آواز ہے وہ ہندی میں آتی ہے اور اردو میں بھی آتی ہے، لیکن عربی میں ایک ہی آواز جسے ہندی میں ایک ہی ماترا کہتے ہیں، چھوٹا اے بڑا اے، وہ عربی میں نہیں آتی ہے. عربی میں جو آواز ہے وہ آئی، یہ ہے آئی. عین. جی ہاں، اس کو عین نہیں پڑھنا. جی. آئی. عین. غین. 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 کچھ لگ رہا ہے آپ کچھ آواز غائن نہیں، جلدی سے غین. غین. تو عین غین غلط، عین غین غلط. صحیح کیا ہے؟ عین. غین. جی یہ ہو گیا ماشاءاللہ. اب اس کے بعد جو حروف ہے وہ آسان ہے ان کا پڑھنا. اس کے بعد جو نیچے کے 4 حرف ہیں یہ ہیں فا، یہ آسان ہے. بس اس کے پڑھنے میں خیال یہ رکھنا کہ ہونٹ کا بیچ کا حصہ کھلا رہنا چاہیے، جو آپ کو الف میں بتایا تھا. فا، یہ فا. فا.
ہے نا. فا فا یہ حصہ ملنا، یہ اس طرح ملنا نہیں چاہیے. اس کو ہونٹ بیچ میں سے کھلے رہیں کہ ہوا ہونٹوں کے درمیان سے خارج ہو جائے. فا. فا اس کے بعد ہے قاف. قاف جی اردو میں ہم لوگ قاف آتا ہے لیکن توجہ سے نہیں پڑھتے، اس لیے یہاں دھیان رکھنا ہے اس کو. قا اور اس کے بعد ہے کاف. یہ دو الگ الگ حرف ہیں، دونوں کی آواز الگ ہے، دونوں کے معنی الگ بنتے ہیں. تو اس کو پڑھنا ہے قاف. قاف 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 ٹھیک ہے. قاف. قاف قاف اس کے بعد قاف پھر اب اس کو پڑھنا ہے، یہ ہے کاف. قاف یہ کاف کبوتر والا کاف ہے نا، کبوتر کالا. جی تو یہ ہے کاف. کاف قاف اس کے بعد لام. لام یہ آسان ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان کر دیں. اس کے بعد ہے میم. میم یہ بھی آسان ہے، بس جی اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ، باہر والا حصہ، یہ ٹچ ہونا چاہیے، ہے نا، یہ کھلنا نہیں چاہیے میم کو پڑھتے وقت. یہاں تو آپ پڑھ لیں گے لیکن جب قرآن کریم پڑھیں گے وہاں یہ حصہ مل جانا چاہیے. میم. میم اس کے بعد نون. نون واو. واو واو دیکھیے واو کے پڑھتے وقت بھی ہونٹوں کا درمیان میں صحیح کھلا رہنا چاہیے، اس کو ملنا نہیں چاہیے. یہ اگر مل جائے گا تو یہ با بن جائے گا، جو اوپر شروع میں الف کے بعد آیا ہے. بعض جگہ یہ غلطی کی جاتی ہے بعض علاقوں میں کہ وہ واو کی جگہ با پڑھتے ہیں، تو یہ وا وکیل، وکیل والا واو ہے. جی جی واو. واو واو ہا. ہا یہ ہا ہے جس کو ہم لوگ ہا پڑھتے ہیں، یہ ہا ہے، یہ ہا نہیں. ہا اوپر آیا ہے، جی جی اس کو پڑھنا ہے ہاں ہا. ہا ہاں یہ حمزہ. حمزہ حمزہ. حمزہ جی اس کے بعد یا. یا یہ دونوں یا ہیں، عام طور سے اس کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے چھوٹی یا بڑی یا، تو دونوں یا ہیں. جی اچھا ان کو دونوں کا لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے دونوں کو لکھا جاتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا. ابھی آپ سب کو یاد کر لیں گے یا. ابھی یہ تختی پوری ہو گئی، لیکن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس پوری تختی کو ایک بار ہم اور کہلوائیں گے، پھر اس کے بعد جو آگے والا سبق ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا. یہ ایک حصہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں. دھیان، ہمارے اس گروپ میں جو خواتین ہیں وہ اس دوسرے حصے میں وہی خواتین اپنے کو انمیوٹ کرائیں جو نماز، جن کی نماز چل رہی ہو پاکی کی حالت میں. ٹھیک ہے، جی اور جن کی نماز نہیں چل رہی ہے، جس وقت نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو وہ اس دوسرے حصے میں اپنے کو انمیوٹ نہ کرائیں. پہلے حصے میں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی عورت نہیں، لیکن دوسرے حصے میں اس کا خیال رکھیں کہ دوسرے حصے میں انہیں کو پڑھنا ہے جو پاکی کی حالت. ٹھیک ہے، اب دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں. دوسرے جی 3 میں لوگوں کا. جی میں کرتا ہوں. یسرا میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں میں خیال ہے یزدان صاحب جو جی ادھر جی سے ریکویسٹ کریں انمیوٹ کرنے کی ان کو کریں. جی جی آپ جی خود آپ خود سے اس حصے میں خود سے سلیکٹ نہ کریں. جی اسد آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. ریکویسٹ پر انمیوٹ کریں. ساجیہ تبسم میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ پہلے 3 حصے میں پڑھیں گے ہمارے ساتھ. جی کون کون لوگ ہوں گے؟ ایک سیکنڈ، یہ
ابھی تو یسرا اینڈ ساجیہ تبسم. تو گائز آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب آپ کو انمیوٹ کیا تو آپ ایک بولیں گے تبھی سمجھ آئے گا نا کہ آپ انمیوٹ ہیں یا نہیں ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد یو دیر؟ یس سر. تو بولتے نہیں اسد ہو. کی آواز کم آ رہی ہے، اسد تیز بول رہی ہے. تو آپ بولنا نہیں چاہتے ہیں تو بتائیے پھر، بیکاز ایسے نہیں چلے گا نا بھائی. جی یہ جی آپ جی کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، اوکے. اور جس کو بھی میں انمیوٹ کرتا ہوں وہ خود کو میوٹ نہ کریں، بیکاز پھر آپ اس کے بعد انمیوٹ نہیں ہو پائیں گے. تو ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے، اس میں ایک ایک کر کے پڑھیں، اس میں ایک ایک کر کے پڑھیں. پہلے یسرا پڑھ لیں، اس کے بعد شازیہ، اس کے بعد اسد. شازیہ پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دیکھیے، اعوذ ذال، اعوذ ذو، اس کے بعد باللہ، اس کو پڑھنا باللہ. سبھی لوگ دھیان دیں، غلطیاں سبھی کی ہیں. غلطی بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو غلطی بتائی جا رہی اسی کی، بلکہ ہمیں سب کو اپنی غلطیاں ٹھیک کرنا ہے. باللہ، اعوذ باللہ، باللہ غلط. کیا پڑھنا ہے؟ باللہ. جی پڑھیے. أعوذ بالله. ٹھیک، ایک غلطی آپ کو ٹھیک ہو گئی، باللہ ٹھیک ہو گیا. اب اعوذ میں جو عین ہے، عین ٹھیک کریے. اعو، عین نکالیے. اعو، اعوذ، اعوذ باللہ أعوذ بالله. من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ نرجیم نہیں، یہ زا ہے، زا نہیں، جیم پڑھنا ہے، جیم. نرجیم. الرجيم. ہاں ٹھیک ہے، نرجیم. الرجيم. اب اس کو یاد کر لیجیے آپ، رجیم نہیں پڑھنا ہے، رجیم پڑھنا ہے. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نہیں، باللہ نہیں، باللہ، لاماری پڑھیے. اور نرجیم، جو جیم آپ نے پڑھا وہی جیم ہے، جی جی کہتے ہیں نا، جی. جي. ہاں تو جی کہیے. نرجیم. الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اب آپ جب دوسروں کو غلطی بتائی جائے، آپ اپنی غلطیوں پر دھیان دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. جی. نیکسٹ پڑھیں. کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور تھوڑی توجہ دیجیے. اعوذ، اس کو کھینچنا نہیں آواز کو. اعوذ باللہ، جلدی سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کا جو زال ہے نا، زال کو بس ٹھیک کریے. زال پہ توجہ دیجیے، سا کی آواز نکالیے، زال، زال کی آواز نکالیے. اعوذ، جو زال ہم نے بتایا نا آپ کو ابھی، دال کے بعد والا زال کون سا؟ أعوذ. زو نہیں، نرم آواز پڑھیے. دیکھیے اس میں نرم آواز پڑھنا ہے، بتایا زبان کے نرم نظر آتی ہے. یہ ہے زال، یہ اعوذ، اعوذ، یہ زال آپ بتایا زبان کی نو، زبان کی نو سامنے نظر آنا چاہیے. أعوذ. جی، اس کو آپ ٹھیک ہے. اعوذ، سو نہیں، اعوذ، اعوذ. جی پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس آپ کو زال پر زیادہ توجہ دینا، اس کی پریکٹس کرنا ہے، زال کی ادائیگی جی نرم آواز سے اعوذ اعوذ. اور دیکھیے جب ایک جگہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر جگہ ٹھیک ادا ہوگا. اس لیے جو آیت جب بھی آپ سے کہلوائی جائے جن سے بھی، اس آیت پر خوب توجہ دیں. جی جی نیکسٹ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ عین نکالے عین اعوذ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشیطان پورا من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم. شیء من الشیطان، شیطان ہوتا ہے شیطان وہی لفظ. جی. من الشیء شاہ شاہ شریف والا شاہ. من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشیء من الشیء من من الشیطان. جی اس پر آپ من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من ٹھیک ہے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی اب اس کے بعد دوسرے تین لوگ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. جی اس میں کون کون لوگ ہیں میں؟ جی نیکسٹ والے میں ابھی نیکسٹ بیچ جی یہی والا ان کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے. نیکسٹ. اچھا نیکسٹ بیچ اوکے. تو میں ابھی سب کو پھر انمیوٹ کرتا ہوں ایک سیکنڈ. اوکے جسٹ اے منٹ پلیز. اوکے تو گائز میسج کریے. اوکے ڈاکٹر شبانہ. ڈاکٹر شبانہ آپ کو میں نے کر دیا. شبین بیگم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شبین بیگم آپ کو میں نے کر دیا. عائشہ انصاری آپ کو کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے. السلام علیکم. ڈاکٹر شبانہ صاحب پڑھیں گے پہلے. جی جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم میں جو ہا ہے جی اس کو حلق کے نیچے والے سے لگا. حلق کے تین حصے ہیں. ایک حلق کا وہ حصہ جو جی منہ کی طرف ہے، اور ایک حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. جی تیسرے بیچ والا حصہ ہے. اوکے. ٹھیک ہے تو رحمہ ہا جو ہے وہ درمیان سے نکلتی جی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. رحمان کی ہاں کچھ نکل لی ہے، اسی طرح سے رحیم، رحیم رحیم. جی اس کو اس طرح نکالیں، جی جہاں سے رحمان کی ہاں نکالنا ہے وہیں جی سے رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کا نورانی قاعدہ ہے جی تو نورانی قاعدے کے صفحہ نمبر 6 پر، صفحہ نمبر 6 پر جی پیج نمبر 6 صفحہ نمبر 6 پر یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ہا اور ہا. اور ہاں. ہا یعنی حمزہ، حمزہ اور ہا، جی حمزہ اور ہا، ہاں یہ دو حرف ہیں. ان دونوں کا مخرج حرف کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے. میں نے بتایا حرف کے 3 حصے کرنے ہیں، جی ایک حرف سینے کی طرف کا اور ایک بیچ کا اور ایک اوپر کا. تو حمزہ اور ہا یہ کہاں سے نکلیں گے؟ جی حرف کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک. اور عین اور ہا، عین اور ہا جی یہ آئین اور ہاں. حرف کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، ہاں. ٹھیک. جی عین اور ہا کہاں سے نکلیں گے؟ حرف کے درمیان والے حصے سے. اس کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 را را کو پر پڑھیں گے نا پھر. یہ را کو پر پڑھیں گے جی اور ہا کو ہاں ہاں. ہاں. جی الرحیم. اس طرح رحیم. سمجھیے ہم ایک کھانسنے والی آواز ہوتی ہے نا، کھگاتے جی ہیں جی جی یہ جو آواز ہوتی ہے کھانسنے والی، جی. یہ اس جگہ سے ہا نکلتی ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہا کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے، خاص اس پر توجہ دیجیے گا. انشاءاللہ جی ضرور. جزاک اللہ. جی نیکسٹ عائشہ صاحبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ایک تو را کو پر کرنا ہے، را بسم اللہ الرح راہ. اور را کو پر کرنے کا طریقہ میں نے کیا بتایا کہ زبان کو اوپر حلق کی طرف اٹھا دیں، یہاں سے اٹھا کے اوپر لگا دیں تالو کی طرف. را را بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی اور کوشش کریے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ایک تو الرح اور رح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھیے بسم اللہ میں 3 جگہ تشدید ہے، یعنی 3 جگہ اس کو خوب جمع کر پڑھنا. ایک بسم اللہ، بسم اللہ. دوسرے الرحمن. اور تیسری جگہ الرحیم. ان تینوں جگہ آواز کو روک کر پڑھنا ہے، جیسے ہم 2 حرفوں کو پڑھتے ہیں اس طرح سے. میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہندی اگر آپ جانتے ہیں تو ہندی میں پہلے آدھا حرف لکھا جاتا ہے پھر پورا لکھا جاتا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس کے بعد عائشہ کے بعد جو تیسرے ہیں طالبہ ہیں وہ پڑھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ، آپ کو تو بہت اچھا ہے. پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ میں زال پہ توجہ دیجیے. زال میں آپ کی سا کی آواز نکلے، سخت نہیں، نرم آواز نکلنا چاہیے. اعوذ اعوذ اعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ، تا بہت شاندار پڑھی آپ نے، جیسے کوئی بہت پریکٹس کرنے والا پڑھتا ہے. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. را اور حا دونوں آپ کے ٹھیک ہیں. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ لہجہ اچھا ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم آیت کرتے ہیں، رکتے ہیں، وہاں آیت پر مد کرنا چاہیے. مد کرنے سے خوبصورتی قرآن پاک کے پڑھنے میں پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں پڑھتا ہوں، دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی پریکٹس کریے آپ. یہ پڑھیے ایک بار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لگتا ہے آپ نے پہلے سے پریکٹس کی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. جی شکریہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں. اگر 3 لوگ اور ہیں، یہ مکمل ہو گیا ہے. الحمد لله رب العالمين بس آپ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ماشاء اللہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. بہت شاندار ہے، بہت اچھا ہے. بس مد پر آپ ذرا سا توجہ دیجیے اور روالی لائیے. انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ کا. انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد السلام علیکم. جو تیسرا جو حصہ ہے سبق کا، وہ ہے ترجمہ اور تفسیر. تو کل لفظ الحمد کے بارے میں نے عرض کیا تھا. حمد کے معنی ہے تعریف کرنا. یہاں ہے لفظ الحمد. عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ایک ایک حرف کے بڑھنے اور گھٹنے سے معنی میں بہت بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. وہ تمام تفصیل تو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا. لفظ ال کے بڑھنے سے اس کے معنی ہو گئے تمام قسم کی تعریفیں. لفظ صرف لفظ ال نے معنی پیدا کی کہ جتنی بھی طرح کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جس طرح کی بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے، جس انداز سے بھی تعریف کی جا سکتی ہے، تعریف کی ہر قسم للہ. لی لام مانے لیے، اللہ، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کا نام ہے. تو للہ کے معنی ہوئے اللہ کے لیے خاص ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی مستحق تعریف نہیں ہے. یہ ایک دعویٰ ہوا. یہ ایک دوسری بات میں سمجھا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ سمجھدار ہیں، اشارے سے بات سمجھ لیں گے. یہ ایک دعویٰ ہوا. میں نے ایک دعویٰ کیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مستحق کی تعریف نہیں ہے. تو سوال ہوتا کیوں دوسرے کسی کی تعریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں کوئی دوسرا تعریف کا مستحق نہیں ہے؟ اس کا جواب آگے ہے. رب العالمین. کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہی مستحق کی تعریف ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. یہ اس دعوے کی دلیل ہے.
وہ رب العالمین ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے عربی میں تربیت کرنا، اور تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچا دینا اس طرح سے کہ اس کی تمام ضرورتوں کی رعایت رکھی جائے، اس کی ہر ضرورت کی رعایت رکھی جائے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، یہ معنی ہے تربیت کے۔ تو اللہ رب ہیں، یعنی انہوں نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور کائنات میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے ہر چیز کو انہوں نے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، بغیر کسی کی شرکت کے بنایا، اور بغیر کسی سے مدد لیے ہوئے بنایا۔ تو فرمایا وہ ہیں رب العالمین۔ عالمین پر بات بعد میں کریں گے، ابھی صرف لفظ رب پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ رب ہیں، رب کے معنی صرف پالنے والا نہیں، یہ ایک مفہوم ہے، لیکن اصل رب کا جو مفہوم ہے کہ وہ کسی چیز کو شروع سے لے کر اس کی انتہا تک خوبصورتی کے ساتھ اس کی تمام ضرورتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کو انتہا تک پہنچا دے، اس کو کمال تک پہنچا دے۔ تو چونکہ اللہ ہی اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والے بھی ہیں، اس کو باقی رکھنے والے بھی ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں، کسی بھی چیز کو اللہ نے پیدا کر کے اس کو کمال تک پہنچایا ہے۔ تو چونکہ وہی رب ہیں، وہی خالق ہیں، اس لیے وہی مستحق حمد ہے، ان کے علاوہ اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ اس خلق میں، صفت خلق میں، صفت تربیت میں، صفت ربوبیت میں کسی کی شرکت نہیں ہے، اس لیے کوئی اور مستحق حمد نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں کسی جگہ کوئی خوبی نظر آتی ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت ذات کے بنانے والے ہیں، اسی طرح اس ذات کے اندر صفات کے بنا رکھنے والے بھی ہیں۔ یعنی کسی ذات کو بنایا، مثال کے طور پر انہوں نے مجھے بنایا، آپ کو اللہ نے بنایا۔ اب ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں رکھی ہیں، تو وہ خوبیاں بھی اللہ ہی نے رکھی ہیں۔ اللہ نے کسی کو بہت شاندار دماغ دیا، وہ اس اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے اس نے جو ہے میڈیکل لائن میں بہت شاندار جو ہے کام کیا، کسی نے سائنس کے لائن میں بہت اچھا کام کیا، کسی نے کسی اور لائن کو اختیار کیا۔ تو یہ سب جو صلاحیت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، اللہ ہی صفات کا بخشنے والا ہے، تو کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس انسان کے اندر یا اس شخص کے اندر، اس ذات کے اندر وہ خوبی رکھی ہے، تو اصل اس خوبی کو رکھنے والے اللہ ہیں، وہ خوبی اس کی نہیں ہے۔ کہیں کسی جگہ اگر کوئی خوبصورت رنگ نظر آتا ہے کسی پھول میں، کسی اور جگہ، تو وہ خوبصورت رنگ اللہ نے رکھا ہے، تو وہ خوبصورتی اس پھول کی نہیں ہے، بلکہ وہ کمال ہے اللہ کی ذات۔ تو چونکہ ہر خوبی کو پیدا کرنے والے، ہر خوبی کو بخشنے والے اللہ ہیں، لہذا ہر قسم کی خوبی پر تعریف کا استحقاق بھی اصلاً صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی دوسروں کی تعریف تو وہ مجازی ہے، مجازیت اصلی نہیں ہے، اصلاً تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کوئی خوبصورت انسان ہے، کسی کی خوبصورت آواز ہے، کسی کی خوبصورت ناک ہے، کسی کی خوبصورت آنکھیں، یہ تمام صفات جو ہے صرف اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے صفات رکھی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے خاص طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ ہی تمام خوبیوں کا بخشنے والا ہے، لہذا کسی بھی قسم کی خوبی پر جب ظاہر تعریف کی جائے گی تو کسی خوبی پر کی جاتی ہے، کسی اچھی صفت پر کی جاتی ہے، تو ہر صفت کو بنانے والے، ہر صفت کو دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں، اس لیے ہر قسم کی تعریف کا استحقاق بھی اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں جہاں دعویٰ ہوا اور اعلان ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق حمد، مستحق تعریف نہیں ہے، اس کی دلیل بھی آ گئی۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ جہاں یہ دعویٰ کہ اللہ ہی مستحق حمد ہے، اللہ کے سوا کوئی مستحق حمد نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بیان کر دی ساتھ ساتھ کہ چونکہ اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا کوئی رب نہیں ہے، لہذا کوئی دوسرا مستحق حمد بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ اچھا ہاں، کوئی ضرور بات تو ہے ایسا معلوم کرنے کی؟ وقت تو پورا ہو رہا ہے۔ جی کوئی کوشچن آنسرز کی بات کر رہے ہیں آپ، مطلب کوئی کوشچن پوچھنا ہے نا؟ اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ
سو گائز لائک جو بھی سوال ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف جو اس کلاس کے ریلیٹڈ ہو، عربک کے ریلیٹڈ ہو، وہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھیے، عربک کے ریلیٹڈ یا اس کلاس کے ریلیٹڈ۔ باقی جو آپ کے سوالات ہیں اس کے ریلیٹڈ نہیں، مطلب جو آپ کے نجی سوال ہیں وہ نہیں یہاں پہ آنسر ہو سکتے، لیکن آپ کا کوئی کویشچن ہے ریگارڈنگ عربک دین آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا نہیں ہے تو پھر ہم بڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ اوکے، تو مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں عربک گرامر بھی سکھائی جائے گی آگے جا کے؟ انشاءاللہ دیکھیے پہلا جو منزل ہے، پہلی منزل ہے وہ ہے الفاظ کا درست کرنا، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ کا درست ہونا یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس لیے پہلے ہم انشاءاللہ اسی کو پر محنت کریں گے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ کا سلسلہ آہستہ آہستہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ نماز میں پڑھا جانے والا جو قرآن کریم ہے وہ ہمارا الفاظ درست ہو جائیں اور اس کے معنی میں معلوم ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھیں گے۔ ظاہر ہے ایک دم تو سب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ دوسری چیز شروع کریں گے۔ پہلے الفاظ صحیح ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عربی کے گرامر شروع کرا دیں پورے دن۔ جی، اگلے کلاس سے پہلے سارے حروف یاد ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل۔ اوکے، اور جو لوگ کہتے ہیں ایک سیکنڈ، کیا تھا یہ کوشچن؟ پی ڈی ایف کب ملے گی؟ کوئی پی ڈی ایف کی بات پی ڈی کی ایف کا تھی؟ ایک صفحہ آپ نے بھیجا ہوا ہے، جب دوسرے صفحے پر سبق آئے گا تو وہ سب انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آئی تھنک وی آر گڈ۔ اس تو نورانی قاعدہ آپ اپنے پاس لے لیں تو جی بہت جی اچھا ہے، ادھر جی پی ڈی ایف انشاءاللہ بھیجتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ اوکے سو گائز، کیسا لگا آپ کو قرآن کلاس آج کا؟ بتائیے۔ دیکھیے میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو لائک بولنا ہے، ان کو بھی پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ سب کے ساتھ وہ چیز پاسبل نہیں ہے نا؟ لائک اس میں میرا بھی کچھ اختیار نہیں ہے، یا ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ جو مجھے پسند آئے گا میں اس کو چوز کروں گا۔ مجھے جو دکھتا ہے سامنے میں اس کو چوز کر لیتا ہوں، جو بندہ سامنے ہے جو دکھ رہا ہے میں اس کو چوز کرتا ہوں، اینڈ اس کو پھر انشاءاللہ مطلب ہو جاتا ہے کام۔ تو اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ لائک اس چیز پہ آپ پلیز برا نہ مانیے، کوئی بھی برا نہ مانیے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ میں اس چیز کا ضرور ٹرائی کروں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک نہ ایک بار آپ کی ٹرن، سب کی ایک نہ ایک بار ضرور آئے، کیونکہ اگر جیسے آج 12 لوگ کا ہوا، کل نیکسٹ 12، پھر اس کے بعد نیکسٹ 12، پھر اس کے بعد نیکسٹ 12، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم کریں گے۔ اور گائز اسلامک ہسٹری کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں کلاسز لے کے آؤں گا، ٹینشن مت لو آپ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک چیز ضرور کریں کہ ابھی جو بھی آپ کو اچھا لگا ایک اچھا سا فیڈ بیک لکھ کے آپ کمنٹ میں ڈالیں، سو دیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اچھے سے فیڈ بیک ڈالیں کمنٹ سیکشن میں۔ جی جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ گائز، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ۔ کل کی ٹریننگ کی ریکارڈنگ اور آج کی ٹریننگ کی ریکارڈنگ میں ابھی انشاءاللہ سینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔